یہ یوروگوئن کی ایئر لائن فلائٹ 571 ہے جس نے تاریخ میں اپنی چھاپ چھوڑی۔ یہ یوروگوئن ایئر لائن 571 یوروگوئے کی کیپٹل مونٹی ویڈیو سے پرواز بھرتا ہے اور اپنے ساتھ رگبی کی ٹیم کو لے کر چلی کے کیپٹل سین ڈیاگو جا رہا تھا ایک میچ کھیلنے کے لیے۔ اس وقت اس میں سوار 40 پیسنجر سمیت 5 کریو ممبر تھے کہ جنہوں نے سین ڈیاگو جانا تھا۔ یہ فلائٹ ارجنٹینا کی فضائی حدود میں داخل ہوتا ہے تو خراب موسم کی وجہ سے ان کو اس کے شہر مینڈوزا میں لینڈ کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ ان کے درمیان چلیز کی اینٹیز ماؤنٹین رینج تھی جو کہ 8,900 کلومیٹر لمبی اور 15,000 فٹ کی بلندی رکھتا ہے۔ اس موقع پر ان کو اگلے دن اپنا سفر کنٹینیو کرنا تھا جو کہ انہوں نے کیا، یعنی فرائیڈے کے دن 13 اکتوبر کو ان کی فلائٹ دوبارہ کنٹینیو ہوتی ہے۔ اس وقت انہوں نے سین ڈیاگو میچ کھیلنے کے لیے جانا تھا۔ ان کا فاصلہ صرف 180 کلومیٹر ہی تھا، مگر ان کے درمیان چلیز کی اینٹیز ماؤنٹین رینج جو کہ 15,000 فٹ کی بلندی رکھتا ہے، اس لیے ان کو 18,000 فٹ پر ہی فلائی کرنا تھا۔ ان کے نیچے گہرے سفید بادل اور اوپر نیلا آسمان تھا، مگر موسم کی خرابی کی وجہ سے انہوں نے اپنی الٹیٹیوڈ کو 15,000 فٹ ہی رکھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر ہی ان کے آنکھیں اور کان تھے۔ پلینچون پاس کے قریب یہ لوگ یکدم ریڈار سے غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ 15,000 فٹ کی بلندی پر ان پہاڑوں کے درمیان ریڈار کے سگنل کچھ کمزور ہوتے ہیں۔ وہ پائلٹ ہے جنہوں نے اس روٹ کے اوپر 50 سے زیادہ فلائٹس کمپلیٹ کر رکھی تھی، مگر خوفناک حالات تو اب شروع ہونے تھے، کیونکہ دھند چھٹنے کے بعد جیسے ہی پائلٹس نے اپنے سامنے بلند و بالا پہاڑ کو دیکھا، انہوں نے لاکھ کوشش کی کہ اپنے جہاز کو اس پہاڑ سے ٹکرانے سے بچا لیں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ جہاز اپنے میٹ سے جا کر پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرا جاتا ہے، جس کے بعد یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور ایک حصہ ایک جانب جبکہ دوسرا حصہ دوسری جانب سلائڈ کرتا ہوا نیچے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس وقت اس جہاز میں موجود 40 میں سے 12 پیسنجرز کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول جیسے ہی یہ صورتحال دیکھتا ہے تو ایمرجنسی نافذ کر دیتا ہے اور ارجنٹینا، یوروگوئے اور چلی کی اتھارٹیز یہاں پر سرچ آپریشن جاری کر دیتی ہیں۔ کئی دن تک یہ سرچ آپریشن جاری رہتا ہے، مگر کوئی ڈیڈ باڈی تو کیا جہاز کا ملبہ بھی نہیں مل پاتا، تو ان سب کو ڈیڈ ڈکلیئر کر کے اگلے سال دوبارہ سے گرمیوں کے دنوں میں آپریشن جاری کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ کئی دنوں سے بھوکے پیاسے یہ لوگ اپنے ہی ساتھیوں کی ڈیڈ باڈیز کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ 22 دسمبر 1972 ٹھیک 72 ڈیز کے بعد 3 ملٹری ہیلی کاپٹر اس جگہ پر پیٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ تمام وکٹمز مل جاتے ہیں اور ان تمام لوگوں کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے۔ ریسکیو کرنے کے بعد ان سب لوگوں سے انٹرویوز کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مگر ان سب نے مختلف انداز سے اس کہانی کو پیش کیا۔ ہم نے آپ کو اس کہانی کا مختصر ورژن پیش کیا ہے، البتہ ہماری پوری کوشش تھی کہ آپ کے سامنے حقائق رکھے جائیں۔ یہاں پر ٹھیک اسی جگہ پر ایک میموریل بھی تعمیر کیا گیا ہے جو کہ آج ایک بڑی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔